بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نظر پاکستان کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ نظر پاکستان ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں اس پہ بات کی تھی اور مزید اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اپنی کتابیں اٹھائیں اور صفحہ نمبر 23 پہ دوسرا پیراگراف دیکھیں۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ یہ مختلف واقعات اس مضمون میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں تقسیم بنگال کا منسوخ ہونا، اسی طرح کانگریس پارٹی کا بننا، مسلم لیگ کا وجود میں آنا اور دیگر جو مغل بادشاہ تھے ان کے کچھ واقعات، ان کی کچھ باتیں، اور ساتھ ساتھ مسلمان جو مفکرین ہیں جیسے کہ مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ، اسی طرح سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل، ان کے وہ واقعات جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا ایک ساتھ رہنا ہندوستان میں مشکل ہو گیا تھا، تو ان واقعات کا ذکر مزید جاری ہے۔ اب یہاں تک بات آ گئی کہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ پہلی جنگ عظیم یا جنگ عظیم اول جو ہے یہ 1914 میں شروع ہوئی تھی اور 1919 تک یہ چلی، جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جس میں جرمنی کا مقابلہ انگریز سے تھا، لیکن وہاں پہ کیا ہوا، ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اب ترکی اس وقت خلافت عثمانیہ کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا، اور خلافت عثمانیہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ کہیں کہ ایک بڑے کی حیثیت یہ خلافت رکھتی تھی۔ لہٰذا ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تو ڈائریکٹلی ہندوستان کے جتنے مسلمان تھے انہوں نے بھی جرمنی کا ساتھ دیا۔ ترکی کا جرمنی کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی جرمنی کی حمایت کر دی۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی۔ یعنی ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ انگریز کے خلاف کھڑے ہو گئے، ترکی کو حجاز کی خدمت، حجاز یعنی مکہ مدینہ کی خدمت کرتے تھے یہ خلافت عثمانیہ کے جتنے بھی سلطان تھے، لہٰذا وہ ان کو اس وقت کے مسلمان اس سلطان کو خلیفہ اسلام سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ترکی کی مدد کی، جو کہ انڈائریکٹلی جرمنی کی مدد اور انگریز کی مخالفت تھی۔ مالی اور طبی امداد، یعنی مالی جو ان کے لیے چندے اکٹھے کیے اور طبی امداد بھی ساتھ انہوں نے کی، بہم پہنچائی، یعنی ان کو امداد پہنچائی۔ تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ انگریز کی مخالفت ہو گئی، جرمنی انگریز کے خلاف لڑ رہی تھی۔ تو یہ ہوا کہ ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ اس وقت انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، عناد، نفرت، کیونکہ اسی انگریز کا ادھر لڑائی چل رہی تھی اور یہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو کیا ہو گیا، یہ جو یہاں کے جو انگریز تھے مسلمانوں کے ساتھ ان کی نفرت اور بھی بڑھ گئی۔ پہلے سے بھی نفرت تھی، 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں جو نفرت تھی وہ تھی، ساتھ میں یہ نفرت بھی، تو اور مطلب یہ دشمن بن گئے انگریز خصوصاً مسلمانوں کے۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مسلمانوں سے نفرت تھی لیکن وہ دھوکہ دے رہے تھے اس وقت،
چھپ چھپا کے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ ساتھ میں انہوں نے وعدہ بھی کیا مسلمانوں سے کہ اگر اب مسلمانوں کو تو پتہ تھا کہ انگریز نے اگر یہ لڑائی جیت لی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، لیکن انگریز نے کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر ہمیں اس جنگ میں فتح بھی ہوئی تو بھی ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس وجہ سے کہ آپ نے ان کی مدد کی ہے۔ لیکن یہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ وعدہ محض فریب تھا، فریب، دھوکہ۔ یہ وعدہ جو کیا گیا تھا یہ صرف دھوکہ دیا مسلمانوں کو، اس وقت مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا جو کہ دھوکہ تھا، اور بعد میں وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اپنے وعدے سے پھر گئے، یعنی انہوں نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وسیع سلطنت سے مراد خلافت عثمانیہ ہے۔ خلافت عثمانیہ جس کا دور ہے، جس کا زمانہ ہے 1299 سے لے کر 1924 تک، اور یہ مسلمانوں کی عظیم خلافت اور سلطنت تھی جو کہ اپنے عروج کے زمانے میں لگ بھگ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت تھی، اور یہ جو خلافت تھی یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے آپ کہیں کہ یہ تمام دنیا کے بادشاہ تھے، تمام دنیا میں جتنے مسلمان تھے ان کی بادشاہت کرتے تھے، وہاں سے ان کے حکم نامے آتے تھے، اور تمام ممالک میں جہاں جہاں پہ مسلمان تھے، جہاں جہاں پہ جیسے کہ مغل حکمران تھے تو وہ وہاں سے حکم نامے آتے تھے، اور ان حکم ناموں کو باقاعدہ وہ فالو کیا کرتے تھے۔ تو انگریز نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، اور ترکی کی جو سلطنت تھی، وسیع سلطنت، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی۔ اب خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تو مسلمانوں سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اور یہ ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھی یہ بات۔ لہٰذا مسلمانوں نے، یہاں کے جو مسلمان جو ہندوستان میں تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ یہاں ہندوستان میں انہوں نے اتنا کیا کہ ان دونوں شخصیات کی سربراہی میں انہوں نے ایک تحریک چلائی جس کو نام دیا جاتا ہے تحریک خلافت، کہ اس خلافت کو بحال کر دیا جائے، کیونکہ انگریزوں نے وعدہ بھی کیا تھا، وعدے کے باوجود اس خلافت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو تحریک خلافت اس میں یہ بات کی گئی کہ مسلمانوں کی اس خلافت کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگھٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ ساتھ ساتھ جیسے تحریک خلافت شروع ہوئی تو ساتھ ساتھ ہندوؤں نے بھی 2 تحریکیں چلائی۔ ایک تحریک ہے شدی تحریک۔ یہ تحریک یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ متعصب ہندو سوامی دیانند سرسوتی اور اس کے شاگرد سوامی شرد آنند کی جانب سے 1920 میں شروع کی گئی۔ اب اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے، یا جو ہندو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو واپس ہندو مذہب میں منتقل کیا جائے۔ اس وجہ سے اس تحریک کو گھر واپسی تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ شدی تحریک چلائی گئی۔ اس میں کوشش یہ کی گئی کہ غیر مذہب کے جو لوگ ہیں خصوصاً مسلمان، ان کو ہندو بنایا جائے، ان کے ساتھ بات کر کے، لیکن اس میں تشدد نہیں تھی۔ یہ بات تھی کہ شدی تحریک میں تشدد سے کام نہیں لیا گیا، لیکن جو دوسری تحریک تھی سنگھٹن تحریک، جس کے بانی پنڈت مدن مالویا تھا، اس کا اصل وہ کیا چاہتے تھے کہ تمام ہندوستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ مکمل طور پر ہندو بن جائے، اور مسلمان اگر ہندو نہیں بن رہے تو ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو یہ تشدد پر پھر مبنی یہ تحریک تھی۔ دونوں تحریکوں کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، مسلمانوں کو اپنے مذہب سے پھرا کر ہندو مذہب میں ان کو منتقل کرنا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی،
بالکل نظر انداز کر دیا۔ 1928 میں ایک رپورٹ پیش کی گئی، ایک رپورٹ شائع کی گئی جس کو کہا جاتا ہے نہرو رپورٹ۔ اگست 1928 میں یہ رپورٹ شائع کی گئی۔ انگریز نے سائمن کمیشن کے نام سے ایک کمیشن بنایا تھا جس کا مقصد تھا کہ ہندوستان کے آئین میں جو مسئلے ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کی اصلاح کی جائے، یعنی اس آئین کی اصلاحات کی جائے۔ انہوں نے جو رپورٹ پیش کی، انہوں نے جو کچھ کیا کہ مطلب اس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں یا ایسا کرنا ہے، تو یہاں کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے سائمن کمیشن کو مسترد کر دیا، یکسر سب نے اس کو مسترد کر دیا کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں لارڈ نہرو کی سربراہی میں مقامی سیاسی پارٹیوں نے ایک آئینی رپورٹ شائع کی جس کو نہرو رپورٹ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس نہرو رپورٹ میں یہ کیا گیا کہ خصوصاً ہندوؤں کے حق میں باتیں کی گئی اور ہندو کے حق میں جو باتیں ٹھیک لگی ان کو، ان باتوں کو سامنے لایا گیا، اور خصوصاً مسلمانوں کی جو الگ پہچان تھی یہاں پہ، یا ان کو جو سیاست میں الگ جگہ ان کو حاصل تھی، اس کو بالکل انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے جس سے بالکل واضح ہو رہا تھا کہ یہاں کے ہندو جو ہیں مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ پھر اس وجہ سے یہ نہرو رپورٹ کی شائع ہونے کے بعد تو مسلمانوں میں بہت بڑا جوش پیدا ہوا، اور انہیں یقین ہو گیا، مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ ان چیدہ واقعات سے باقاعدہ پتہ چلا کہ مسلمان اور ہندو کا آپس میں رہنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو یہ تحریک اس طرح آگے چلی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ مسلم لیگ یا علامہ اقبال کا جو خطبہ ہے، خطبہ الہ آباد، جو کہ 1930 میں انہوں نے پیش کیا، اس وجہ سے مشہور ہے کہ اس میں باقاعدہ کھل کر مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو، کون سے تجویز کو، کہ مسلمانوں کو الگ وطن دیا جائے، الگ ملک دیا جائے، اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ عملی جامہ پہنانا یعنی اس کو عملی طور پر کرنا۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے، یعنی قائد اعظم نے، لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہیں وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو ایک جلسہ ہوا اس جگہ پہ جہاں پہ آج مینار پاکستان ہے۔ اس جگہ پہ ایک جلسہ ہوا جس میں کھل کر یہ تجویز پیش کی گئی، کھل کر یہ بات کی گئی کہ وہ علاقے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں ان علاقوں کو الگ ریاست کی حیثیت دی جائے، وہاں پہ الگ ریاست قائم کی جائے، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تو یہ خصوصاً قرارداد پاکستان جو ہے یہ اس میں کھل کر بات کی گئی، اس لیے 23 مارچ کو ہم مناتے بھی ہیں، اور 23 مارچ کا ہماری تاریخ میں بہت بڑا اس کا نام ہے۔ یہ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ ہو رہا تھا، لیکن اس میں ابہام تھا، اس بات کو کھل کر کسی نے بیان نہیں کیا۔ اس دن کو یہ بات بالکل واضح کی گئی کہ بھئی جہاں پہ بھی مسلم اکثریت والے علاقے ہیں ان علاقوں کو الگ ریاست کی حیثیت دی جائے تاکہ مسلمان وہاں پہ آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرے۔ تو آپ اس کو یہاں تک دیکھیں، اس کو خود بھی پڑھیں، ویڈیو دیکھیں،
اور یا اس میں کوئی بھی پھر مسئلہ، کوئی ایسا جملہ جس کا مفہوم نہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا کوئی لفظ، تو پھر اس کے حوالے سے آپ باقاعدہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔